ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو برحق ہے، جادو اثر کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جادو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر جادو پوری دنیا پر اثر کرتا تو جادوگر سب کو ہلاک کر کے خود دنیا کے بادشاہ بن جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ اہل یہود کی دلوں کی حالت اور ان کی حرکات اللہ تعالیٰ ایک ایک حرکت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ تورات شریف پر عمل نہیں کرتے تھے، شیاطین سے جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے اور تورات شریف کو پس پش ڈال دیا۔ ان کے اندر ایک اور برائی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کو دلی طور پر ایذا پہنچائی۔ ایک لفظ وہ کہا کرتے تھے راعینا، لفظ بالکل صحیح تھا، اس کا مطلب تھا کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ اگر کوئی اس کو کھینچ کے راعی نہ کر دیتا تو مطلب ہو جاتا ہمارا چرواہا۔ اہل یہود کی لغت میں یہ الفاظ معاذ اللہ گالی کے طور پر بھی وہ استعمال کرتے تھے، کسی کے لیے حقارت کے لیے بھی یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے تو درمیانے کلام میں کوئی بات اگر صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے جو صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آتی۔ اہل یہود کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام راعینا کہتے ہیں تو وہ لوگ معاذ اللہ اہل یہود آپس میں خوب ایک دوسرے کو راعینا کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لفظ گالی تھا اور یہ لفظ کے غلط معنی تھے، اس لیے اہل یہود گستاخی کیا کرتے تھے اس لفظ کو لے کر۔ چنانچہ ایک دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زبان سے اہل یہود کی جب یہ لفظ سن کر فرمایا کہ اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا۔ یہود نے کہا کہ ہم پر تو آپ ناراض ہوتے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ غمگین ہو کر حضور علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اہل یہود بھی راعینا کہتے تھے، لیکن وہ لوگ اس کو راعی نہ کہتے تھے، عین کو اور یا کو کھینچ کر پڑھتے تھے جس کے معنی تبدیل ہو جاتے تھے اور معنی یہ ہوتے تھے ہمارا چرواہا معاذ اللہ۔ تو صحابی کو دلی طور پر بہت افسوس ہوا کہ یہ لوگ وہی لفظ کہتے ہیں جو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی لغت کے اندر اس کے معنی ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے ابھی شکایت ہی کی تھی کہ جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، لا تقولو، نہیں کہنا، راعنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں یہ الفاظ آئے ہیں یا ایھا الذین آمنو، 88 مرتبہ پورے قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے بھی امت کو پکارا گیا، بڑے اعزاز کے ساتھ اور لقب کے ساتھ، ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلے قوموں کو پکارا جاتا تھا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اے موسیٰ کی قوم، اے عیسیٰ کی قوم، لیکن جب
امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا گیا تو کیسے پکارا گیا؟ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو راعنا نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا جو اہل یہود بگاڑ کر بولتے تھے اور ان کے ہاں معنی اس کے دوسرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی ختم کرا دیا، فرمایا وقول انظرنا، یوں کہا کرو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ کیا کہا کرو؟ کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو۔ جب تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں مل رہی ہو تو پھر غور سے سنا کرو، دھیان ادھر ادھر نہ رکھا کرو، بغور سنا کرو کہ تاکہ دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے نبی پاک کی بارگاہ وہ ہے جس کا ادب، جس کی تعظیم مالک کائنات ہو کر، مالک حقیقی ہو کر، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب خود رب تعالی سکھا رہا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح عرض کرنی ہے، حضور کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے تو اس کے اندر تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور جب چلنا ہے تو نبی سے آگے نہیں چلنا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب، جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بارگاہ کی اہمیت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا رب کی بارگاہ میں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، جو شان آپ کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی برا ہو، ایسے لفظ کو نہیں بولنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا کسی اللہ کے پیارے کے لیے، کہ ایک لفظ ہو، ایک معنی اس کا اچھا ہو، لیکن اس معنی کے اندر، اس لفظ کے اندر یہ گنجائش ہو کہ اس کا برا معنی بھی نکلتا ہو، تو اللہ رسول کے لیے وہ معنی، وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی ہٹا دیا، اس کو منع فرما دیا کہ کوئی میرے محبوب کو راعنا نہ کہے۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہی حکم بنا دیا گیا کہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض و گزارش کرنی ہے تو یہی کہنا ہے کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو یا رسول اللہ انظر حالنا، تو جو لوگ اس طرح پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ آج بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی نام سے پکارے، اسی لفظ سے پکارے، انظر حالنا، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے، میرے حال پر متوجہ ہو جائیے اور میرا حال اچھا کر دیجئے۔ تو ان الفاظ سے جو پکارے گا یہ وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب پکارنا ہے تو انظر نہ کہنا ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ چنانچہ قیامت میں بھی جب حضور کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اسی لفظ سے پکاریں گے انظرنا، کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ قبر میں بھی حضور تشریف لائیں گے، اور قیامت جب تک شروع نہیں ہوگی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کریں اور تمام امت آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال نہ کرے، تو چنانچہ اللہ تعالی نے تعلیم مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہمیں سکھا دیا۔ مجھے اور آپ کو اس سے اندازہ ہوا کہ ایسا لفظ جو نبی کے شایان شان نہ ہو، جو اللہ کے شایان شان نہ ہو، ایسے لفظ پہ سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، یہ آیت وہ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ یہ بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جانا ہے، بات کس طرح کرنی ہے، عرض و گزارش کس طرح کرنی ہے۔ اگر تمہاری بات کرتے ہوئے
تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے تو تمہارے سارے عمل حقارت کر دیے جائیں گے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پر جب آنا ہے تو پھر تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، دل کے اندر بھی تعظیم ہو، زبان پر بھی تعظیم ہو، دل میں بھی ادب ہو، زبان پر بھی ادب ہو، یہی ایمان والے کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر بندہ ایمان والا ہے تو پھر بے ادبی سے بچے گا۔ لا تقول راعنا، اس لفظ کے اندر گنجائش تھی، اس کے دو معنی تھے، ایک معنی اچھے تھے اور ایک معنی برے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی ختم کر دیا کہ اس لفظ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی برے معنوں سے بولے، اور یہودی بولا کرتے تھے، اس کا غلط مطلب نکالا کرتے تھے اور دل میں خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس لفظ سے ہی منع کر دیا۔ تو اس بارگاہ کی کتنی شان ہے، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ حضور کا کیا مقام ہے یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اصل حقیقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ تعالی ہی جانتا ہے، ان کی کتنا مقام ہے اور کتنی شان ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس بارگاہ کی تعظیم عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے اور گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔